سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی۔ ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے % ہیں۔ پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیے۔ چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس نہیں کو آپ پتا۔ جاہل کا لفظ یوز کریں گے۔ بتاتا ہوں کیوں کروں گا، یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے چاہیے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے۔ سامعین اکرام، ابھی آپ نے ایک ویڈیو سماعت کر لی ہوگی، ایک جاہل شخص کی جہالت کو آپ نے سماعت کیا۔ سب سے غلط جملہ اس نے استعمال کیا ہے اور وہی خود اس سے سب سے بڑا جاہل ثابت ہوا۔ وہ شخص بیوقوف جاہل کہتا ہے کہ 90% خواتین، 90% عورتیں، لیڈیز وہ جاہل ہوتی ہیں۔ یہ شخص کو اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیے اور دنیا کی ساری عورتوں سے اس کو معافی مانگنا چاہیے، اور اس خاتون نے جو اسے ڈیمانڈ کی ہے معافی مانگنے کی، بالکل وہ 100%، 100% وہ بات بالکل صحیح ہے جو اس نے ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب ایک لفظ ہے طاغوت کا، جو لفظ طغیان سے نکلا ہے، مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا، اور یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بت یا شیطان کی پیروی کرنا یا اس کی عبادت کرنا، اس کو معبود برحق سمجھ کر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ لفظ کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کا معنی مطلب پتہ نہیں ہے، تو کیا وہ جاہل ہوگا؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر صرف عورتیں ہی جاہل کیوں؟ مرد بھی جاہل ہو سکتے ہیں۔ یہ مردوں کو بھی کہہ سکتا تھا کہ 90% مرد وہ جاہل ہیں، لیکن مردوں کو نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ آپ جانتے ہیں اگر یہ مردوں کو کہتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی۔ عورتوں کو کہا کیونکہ عورتیں کچھ کر نہیں سکتی ہیں۔ یہ بدماش ہے اور اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اسلام دشمن طاقتوں سے ہے۔ یہ اسلام دشمن طاقتوں سے ملا ہوا ہے، جبکہ اسلام عورتوں کو عزت دیتا ہے، عورتوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے اسلام نے۔ اسی لیے یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور اس کا طریقہ اس نے یہ اپنایا ہے۔ تو مردوں کو کہنا چاہیے تھا، مردوں کو کیوں نہیں کہا اس نے کہ مرد بھی جو ہے 90% وہ جاہل ہوتے ہیں، لیکن نہیں کہا اس نے۔ اب اگر طاغوت کا لفظ کسی نے نہیں سنا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ جاہل ہو گئے وہ لوگ۔ تو بہت سارے ایسے لفظ ہیں، بہت سارے ایسے جملے ہیں، الفاظ ہیں جو نہیں سنے ہوتے ہیں کوئی، تو کیا وہ جاہل ہوں گے؟ مرد بھی نہیں جانتے کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے جملے، تو ٹھیک ہے عورتیں طاغوت کا لفظ نہیں جانتی تو وہ جاہل ہو گئے، تو مرد بھی نہیں جانتے، کتنے سارے مرد ایسے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں ساحل عدیم کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اس جاہل بے وقوف کو، آئی چیلنج یو، میں تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے سامنے آؤ، بیٹھو آن لائن، صرف 2 منٹ، 5 منٹ بھی نہیں، 10 منٹ بھی نہیں، صرف 2 منٹ میرے سامنے آن لائن بیٹھو، ہم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ میں تم سے چند باتیں پوچھوں گا، اس کا تم جواب دینا، بتانا کہ یہ تم کو معلوم ہے یا نہیں۔ اور میرے سامنے قرآن کریم سورۃ الفاتحہ، صرف سورۃ الفاتحہ مکمل تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ سنانا۔ اگر تم سچے مسلمان ہو تو یہ کرنا، اور میں چند الفاظ تم سے پوچھوں گا، بہت آسان، کوئی مشکل نہیں، بتانا۔ اگر تم نہیں بتائے تو اس کا مطلب یہ ہے تم بھی سب سے بڑے جاہل ہو۔ اصل میں اس کے گھر میں اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی یا شاید بیٹی، یہ سب جاہل ہوں گے، اسی لیے دنیا کی دوسری عورتوں کو بھی جاہل کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ لفظ جو اس نے کہا ہے، اس سے دنیا کی تمام عورتوں کی دلوں کو تکلیف پہنچی ہے، اور اس سے ایک علم رکھنے والے جو سچ بولنے والے ہیں ان کو بھی اس سے تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ عورتیں سب کے گھروں میں ہیں اور ہر کوئی عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ عورتیں ماں بھی ہیں، عورتیں بہن بھی ہیں، اور کسی کی بیٹی بھی ہیں۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیں اور کبھی بھی عورتوں کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں، ان کو مقام دیں، کیونکہ اسلام نے ان کو مقام دیا ہے، تو ہمیں بھی ان کو اونچا مقام دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، اسلام نے کیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا ہے۔
جس کو اللہ نے اونچا مقام دیا ان کو جاہل نہیں کہہ سکتے. اگر کسی کو ایک دو الفاظ یا جملے معلوم نہیں ہے، علم میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہیں. تو ایسی تو بہت سارے لوگ جاہل ہوں گے جس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، ایک آدھ الفاظ معلوم نہیں ہوتے. تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ میرے سامنے بیٹھے، چند چیزیں میں اس سے پوچھوں گا، اگر یہ جواب نہیں دے سکا تو یہ بھی سب سے بڑا جاہل ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے اور نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین.